اب ہمیں سمجھاؤ، کیا عشق و محبت صرف سرکار اعلیٰ حضرت ہی میں تھی یا سارے سنیوں میں عشق و محبت ہے؟ اگر عشق و محبت تیرے اندر نہیں تو سنی ہی نہیں، تو کیوں اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت کو سنیوں کے برابر لا رہے ہو؟ عشق و محبت اہل سنت سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عشق محبت ہے میں نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان، اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ جو امام نے لکھا وہی پڑھو، منافق نہ پڑھو، مسلک نہ دیکھو، جو امام نے لکھا وہ پڑھو۔ ایک ایک لفظ امام کا بارگاہ سر میں مقبول ہے، جان بوجھ کر چینج نہ کرو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول۔ اویس رضا نے الیاس کے چیلے عبدالحبیب کا رد کیا، جس کو آپ نے سنا، اور یہ بھی کہا وہی پڑھو جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، منافق نہ پڑھو۔ اور جب دعوت اسلامی کو 40 سال ہو گئے تو یہی اویس رضا دعوت اسلامی کی تعریف بھی کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کی منقبت بھی پڑھتے ہیں، اور اس اسٹیج پر الیاس کا بیٹا بھی موجود تھا۔ خود سنیں اویس رضا کی آواز میں۔ کو 40 سال ہو گئے، اب رنگ دیکھنا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب رنگ دیکھنا، 40 میں راز ہے، اور دعوت اسلامی کو 40 سال ہو گئے، اب رنگ دیکھنا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب رنگ دیکھنا، 40 میں راز ہے، کوئی نکال نہ پایا اس رنگ سے اویس رضا نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ذرا سا ہٹا اس کے لیے تباہی ہے۔ خود سنیں اویس رضا کی
آواز میں کہ اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر بھی اگر بندہ ہٹ گیا نا تباہی ہے. سن لیجیے بات, تباہی ہے. جس کو تباہی پسند ہو وہ جائے اس راستے پہ. ہم کو تباہی نہیں چاہیے. اویس یہ دو رنگی چال چھوڑ دے, ورنہ پھر آپ بھی 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے فتوے کے زد میں آپ آ رہے ہیں. 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان تحریکوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, خود سنیں. یہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت نام کس بات کا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے, اور دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا, اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یہ ہے مسلک اعلی حضرت کہ ایک سنی کو غیر سنی سے کوئی غرض نہیں. یہ مسلک اعلی حضرت ہے. مسلک اعلی حضرت علماء کونسل نہیں ہے, اور علماء کونسل کے زیر انتظام اور علماء کونسل سے جو جڑی ہوئی سنی دعوت اسلامی ہے وہ مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے. نہ دعوت اسلامی نہ سنی دعوت اسلامی, یہ لوگ مسلک اعلی کے مبلغ نہیں ہے. مسلک اعلی حضرت کے مبلغ وہ ہیں جو سچے پکے سب سے کٹ کر کے اعلی حضرت کے اور خانوادہ برکات کے اور خانوادہ کارپی کے جو لوگ ہیں جو سچے پکے سنی ہیں وہ مسلک اعلی کے مبلغ ہیں. اور عبدالحبیب عطار الیاس کے چیلے منکر کے معنی کبھی اچھے بھی آتے ہیں. ہم تمام بریلوی سنی یعنی پکے سچے مسلمان مسلک اعلی حضرت تمام معبودان باطل کے منکر ہے. یہ اچھے معنی ہے. میں وہ دوغلا نہیں ہوں کہ آج 10 سال سے چینل چل رہا ہے, کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی مدنی چینل پر لفظ وہابی دیوبندی کہہ کر رد کیا گیا ہو, ان کی تکفیر کی گئی ہو. میں منہ مانگا انعام دوں گا. تم تو وہ دوغلے ہو کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی الملفوظ شریف سے وہ عبارتیں نکال دی جس پر وہابیوں کو اعتراض تھا. ارے تمہیں جواب دینا نہیں آتا گھامڑو, تو ہم تھے نا جواب دینے کے لیے. تم نے عبارتیں نکالی کیوں؟ اور سننا ہے سن لے. حبیب عطاری نے اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی پڑھا, تو اس میں جب وہ شعر تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, وہابی کی جگہ منکر کیوں پڑا؟ تم کو کس نے حق دیا اعلیٰ حضرت کے کلام میں تبدیلی کرنے کا؟ اس طرح کی دوغلا پنتیاں کرتے ہو, پھر کہتے ہو کہ منافق کہہ دیا. میں پھر کہتا ہوں منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے تم لوگ منافق ہو. منافق کرو. ارے میں تو یہ کہتا ہوں تمہاری اتنی اوقات نہیں. چل میں تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مجھے اب تک جتنے سال سے یہ عطاری چینل آیا ہے, اس چینل پہ ایک مرتبہ تم لوگوں نے کب پڑھا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر؟ تم اعلیٰ حضرت کی نعتیں ضرور پڑھتے ہو, اعلیٰ حضرت کی بات ضرور کرتے ہو, اعلیٰ حضرت کے بریلی شریف کا گنبد ضرور دکھاتے ہو, لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام بھی تم آدھے ادھورے پڑھتے ہو. اور سنو, تم اعلیٰ حضرت کی کتاب میں بھی تضمین کرتے ہو. تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں تکفیر کی ہو, بد مذہبوں کا رد کیا ہو, اس الفاظ کو تم کاٹتے ہو؟ میرے پاس ساری دلیلیں موجود ہیں الحمدللہ. اس فقیر کے سینے میں ساری باتیں موجود ہیں, اور اس کے بعد جو دلیل چاہیے وہ اس کے بندے خدا کے پاس موجود ہے الحمدللہ. تمہاری ساری کالی کرتوتیں میرے پاس موجود ہیں, اسی لیے تمہارا آج تک کوئی عالم ہے, وہ عالم نہیں ہے, وہ عالم ہے, علم
درد ہیں. علم ایک ہوتا ہے عین سے علم، اسے کہتے ہیں پرچم. ایک ہوتا ہے علم الف سے، اسے کہتے ہیں درد عربی میں. تو تم لوگ درد والے علم ہو، عین والے علم نہیں ہو. تو سنو ہے دردو، سردرد ہو تم سنیت کے. سنو، تم علموں نے یہ کام کیا، تمہارے کسی علم میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آ کے مجھ سے گفتگو کر لے. جانتا ہے ایک سارے کالے چٹھے سید صاحب کے پاس موجود ہیں. اور سن، یہ فقیر عرب میں رہے یا ہندوستان میں رہے، مدینے میں بھی تمہاری جو ہے تو جتنی حرکتیں ہیں وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. تم نے مکے میں ایک جلسہ کیا تمہارے لوگوں نے، جس میں حرم کا امام، نجدی امام آ کے خطاب کر گیا. بتا تیرا کون سا منصب ہے اہل سنت کا؟ کیا بات کرتا ہے نالائق کمبخت کہیں کا مردود بےہودے. تجھے جب کچھ خبر ہی نہیں تو بات مت کر، بکواس بند کر. تو ایسے کسی سے بھی بات کرنے لگتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے ابھی کچھ معلوم نہیں، زبر زیر پیش پتہ نہیں، قرآن شریف کھول کے بیٹھ گیا نالائق. ابھی قاعدہ پڑھ قاعدہ، تیری اتنی اوقات